بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے، جو کہ موسٹلی سب ہی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کیا ہوا تھا، ان کو آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ کے لیے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے ایک سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا، اور پھر جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بستی چھوڑنے کا ارادہ کیوں کیا تھا۔ تو آج کا جو بیان ہے، جس واقعے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی ہے، لیکن وہ اس وقت کا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور پھر آگ میں ڈالنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام ان کی بستی کو، ان کی قوم کو جو تھی، ان کے والد کو اور سب کو چھوڑ کر نکلے تھے، اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے یہ سورہ ہود میں ہے، آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں سورہ ہود میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اس ملک میں نہیں رہنا ہے، اب مجھے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن میں بھی ہے، اور یہ بات ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اس طریقے کا محسوس ہو کہ یہاں پر رہ کر مجھے اپنے دین پر چلنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، یا آس پاس کا ماحول ویسا ہے، تو آپ کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور کسی ایسی جگہ رہنا چاہیے جا کر جہاں پہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، جس سے آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ نہ ہو، یا تو پھر آپ جنگلوں میں چلے جائیے، ایسا بھی کہا گیا تھا۔ تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بستی چھوڑی تھی تو وہ ایجڈ تھے، ٹھیک ہے نا، جب انہوں نے قربانی دی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور کچھ لے کر کے بھی نہیں گئے تھے، وہ خالی ہاتھ نکلے تھے، تو وہ اس وقت ضعیف تھے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، تو ہم نے ہمارے کچھ پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جو وہ دو جو نوجوان آئے تھے، فرشتے کے بھیس میں آئے تھے تو وہ خوشخبری لے کر کے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے قالوا سلاما ابراہیم، ان دونوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب بھی دیا۔ تو پھر ابھی جب وہ بیٹھے آ کر پراپرلی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ اچانک سے ابراہیم علیہ السلام اندر کو گئے اور بنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت اچھے تھے، خوش مزاج تھے، تو فرشتے تھے وہ خوشخبری لے کر کے آئے تھے۔ وہ خوشخبری کیا تھی وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا، یا میں ابھی ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ اولاد کی خوشخبری تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ضعیف بھی تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں قالوا سلاما ابراہیم، سلام کرا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے جواب بھی دے دیا انہیں۔ اب وہ بیٹھے بھی نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام اندر سے جا کر کے بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے ان کے لیے۔ جیسے اپنے مہمان آتے ہیں تو اپن پہلے تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں نا ان کو، تو ایسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پراپرلی بیٹھنے بھی نہیں دیا، اور وہ بچڑا لے کر کے آ گئے۔ یہ اکرام تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو بھی مہمان آتا تھا ان کے یہاں وہ اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش مزاج بھی تھے، وہ بہت ہی، ان کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ لے کر کے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے آگے پیش کیا، فرشتوں کے آگے پیش کیا، اب وہ فرشتے تھے وہ کھا تو سکتے نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے آگے رکھا تو ان لوگوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ڈر ہوا، کیونکہ اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا نا کہ جب کوئی ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا چاہتا تھا تو وہ کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، تو وہ ایک ایسا چلتا تھا اس ٹائم پر کہ جس سے بھی دشمنی رکھنی ہے وہ اس کے گھر کا کھانا پینا نہیں کھاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا، ایک ٹینشن ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ کچھ کھا بھی نہیں رہے تھے۔ تو ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہیں کر دیں، یا قتل کرنے کے ارادے سے مجھے نہیں آئے ہوئے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹینشن میں آ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ گھبراؤ مت، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، ہم تو آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پہ عذاب نازل کرنے کے لیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی قوم پر ترس آنے لگا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی معمولی عذاب تو ہوتا نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک عذاب ہوتا ہے، بہت زیادہ، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹینشن بھی ہونے لگ گئی تھی، فکر ہونے لگ گئی تھی۔
پھر اس حالت میں دیکھ کر فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنا دی، اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، اور وہ بیٹا پیغمبر ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد اس کا بھی بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا، اور ان دونوں کو ہم پیغمبر بنائیں گے۔ اور جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ضعیف زوجہ تھیں، جو ان کی بیوی تھیں، وہ وہیں پر ہی گیٹ پر کھڑی ہوئی تھیں۔ تو وہ اس لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اور وہ فرشتوں کی باتیں سنیں، جیسے آج کل کی عورتیں کرتی ہیں کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو کان لگانے کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے کھڑی تھی کہ وہ جو فرشتے تھے وہ انجان تھے، اجنبی تھے، کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھ رکھا تھا، تو وہ اپنے خامند کو مطلب ان کو ایسا تھا کہ کہیں یہ میرے خامند کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ اس وجہ سے گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اور تو جب فرشتوں نے آپ کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو وہ بھی وہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور پھر ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں کہ یہ میرے ضعیف خامند، مطلب مذاق میں کہہ رہی تھی کہ یہ میرے ضعیف خامند، اور پھر ہنس رہی تھی، تعجب کے ساتھ ہنس رہی تھی، کیونکہ وہ اچھے خاصے دونوں ایجڈ تھے۔ تو پھر وہ اس سے کہتی ہیں، فرشتوں سے کہتی ہیں کہ یہ کیسی مذاقیہ بات کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، تعجب نہیں ہو رہا ہے، یہ کیسا اتفاق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو نواز رہے تھے ان سب چیزوں سے، کیونکہ ان کی پہلے تو کوئی اولاد تھی نہیں، پھر انہوں نے گھر چھوڑ دیا تھا، ساری رشتہ داریاں ختم ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں اس سے اچھی نسل دوں گا، اس سے اچھی نسل تمہیں عطا کر کے دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو تنہائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ان سے دور کر دیا، اور دور کیسا کیا کہ ان کو ایک اعلیٰ خاندان عطا کیا، بہت ہی اعلیٰ خاندان عطا ان کو کیا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں تھے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑا تھا سب کچھ، A to Z چیزیں انہوں نے اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنے ساری رشتہ داریاں چھوڑ دی تھی، تو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ خاندان عطا کیا تھا، وہ بہت زیادہ اعلیٰ تھا، برکت والا بھی تھا، جو تعداد میں بھی زیادہ تھا اور کیفیت میں بھی، تو بہت زیادہ مطلب اگزامپل دے دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے تھے، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایسے بہت سارے، جیسے حضرت مریم، یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب بڑے بڑے جو نبی ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہی تھے، ان کی اولادوں میں سے تھے۔ بہت ہی اعلیٰ خاندان تھا آپ کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب چیزوں سے نوازا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جھگڑا کرنے لگ گئے، مطلب کیوں جھگڑا کرنے لگ گئے؟ انہیں تو بیٹے کی وہ مل گئی تھی خوشخبری، جب انہیں بیٹے کی مل گئی تھی، اور جو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر وہ اسی بات پر واپس سے آ گئے تھے، اور پھر وہ اللہ سے جھگڑا کرنے لگ گئے، مطلب جھگڑا نہیں، اس اللہ تعالیٰ سے پلیز کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، ان کی قوم کو عذاب نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تو مجھ سے ضد کرنے لگا ہے، کس طرح کی ضد؟ کہ ان کو معاف کر دے، ان کی قوم کو معاف کر دے۔ تو بہت دعا مانگ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے، مطلب اللہ تعالیٰ سے وہ لڑ نہیں رہے تھے، ایک انسسٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پلیز مان جائیے مان جائیے مان جائیے کر کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نرم دل تھے، خوش مزاج بھی تھے، تو ان کا دل اس بات پر بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ کوئی قوم تباہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے انسسٹ کر رہے تھے بار بار، اللہ تعالیٰ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایک دم کہ اِنَّ فِیہَا لُوطًا، مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ایسا کہ اِنَّ فِیہَا لُوطًا، کہ اے اللہ اس میں تو لوط بھی ہے، مطلب لوط علیہ السلام بھی تباہ ہو جائیں گے کیا؟ تو مطلب بس وہ کیسے بھی کر یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی قوم کو بخش دے اور ان کی بات مان لے، ایسا کر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دو کہ ہمیں معلوم ہے ان کی قوم میں کون کون ہے، اور ہمیں کس کو ہلاک کرنا ہے اور کس کو بچانا ہے، ایسا کر تو ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، سوائے ان کی اہلیہ کے۔ وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو کیوں نہیں بچایا تھا، باقی سب کو ہم بچائیں گے، ایسا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اب اس بات پر مجھ سے بحث نہ کرو، اب ان پر یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی رد نہ ہوئے گا،
بالکل بھی نہیں رد ہونے والا تھا۔ پھر وہاں سے فرشتے اٹھ کر کے چلے گئے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، ایک خوبصورت لڑکوں کی، نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جا کر کے بیٹھ گئے وہاں پر لوط علیہ السلام کے گھر پر جا کر۔ تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو دیکھا، اور مطلب وہ اتنا پریشان ہو گئے تھے، اس سے آثار ان کے پورے چہرے پہ دکھ رہے تھے، پوری ناگواری، بالکل ناگواری، جیسے وہ خوش ہی نہیں تھے بالکل بھی، کیونکہ ان کی قوم بہت زیادہ ہی خراب قوم تھی، بہت سنگ ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں آج کا دن میرے لیے تو بہت ہی سخت دن ہے۔ پھر پریشانی والے شدید ناگواری کے آثار تھے ان کے چہرے پر دیکھنے کے لیے مل رہے تھے۔ تو اس وقت لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخبری کر دی، اور ان کی قوم جو تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بہت ہی بدترین قوم تھی، بہت ہی بدترین قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے جا کر کے مخبری کر دی تھی۔ تو مخبری ایک کری انہوں نے، یہ والی ان کی ایک وجہ تھی۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ جس وجہ سے وہ عذاب میں ان کو بھی ملایا گیا تھا عذاب میں، وہ بھی تھی شامل، تو وہ دوسری وجہ آپ کو آگے پتہ چلے گی۔ تو پہلی وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے باہر جا کر کے مخبری کر دی تھی، چغلی کر دی، سب کو بتا دیا کہ بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو قوم تھی بہت ہی استغفر اللہ قوم تھی، تو اس قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ رہے تھے، اور گھر کی طرف آئے تو اس سے پہلے یہ سب قوم والے جو تھے، جو لوط علیہ السلام کی قوم والے تھے، وہ بہت ہی گندگی میں پڑے ہوئے تھے، بہت برے برے کام کیے ہیں انہوں نے، آپ قرآن میں چیک کر سکتے ہیں یا کسی حدیثوں میں چیک کر سکتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام ان کی قوم والے سے منتیں کر رہے تھے، بہت ہی شدید منتیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو مت کرو مت کرو کر کے۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے لوط علیہ السلام سے کہ اے لوط، تجھے ہمارا نہیں پتہ ہے کیا؟ کہ تجھے ہمارا نہیں پتہ ہے، ہماری عادت کا تمہیں نہیں اندازہ ہے کیا؟ تم اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا، ہم نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے، تو جان تیری غلطی ہے، یہ ایسا کر کے لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم والوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو ساری لڑکیاں ہیں، یہ جتنی بھی ہیں، کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں، تو لوط علیہ السلام کا قوم میں ایک وقار بھی تھا، تو جس کو بھی جسی بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تھا تو لوط علیہ السلام کروا دیا کرتے تھے، سب پریشانیاں سلجھا دیا کرتے تھے، جیسے رشتوں میں کوئی مسئلے ہیں، شادیوں میں کوئی مسئلے ہیں، ہر طرح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تو نیچرل ہے، اگر آپ کو خواہش پوری کرنی ہے تو آپ لڑکیوں سے شادی کرو، ایسا کر کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے، تم ساری پورے لوگوں میں سے، جو تمہیں سمجھا سکے۔ تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اے لوط، تمہیں تو معلوم ہے ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بہت ہی گندی قوم تھی، بہت ہی غلیظ قوم تھی کسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے لوط، تمہیں تو معلوم ہے نا کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو قوم تھی علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، وہ گندگی میں تھے، وہ نشے میں تھے، ہوش ہو چکے تھے، ذرا ان کو خیال نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہے لوط علیہ السلام، پاک سیرت ہے ان کی۔ تو اب وہ جو ان کی قوم تھی وہ تو بالکل ہی استغفر اللہ ٹائپ قوم تھی۔ پھر جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بھی مان نہیں رہا ہے، قوم کا ایک فرد تک نہیں مان رہا ہے، تو لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس ایسی کوئی پاور ہوتی تو میں ان سب کو سمجھا دیتا، ان کے کانوں میں جا کر کے میں ان کو بتا دیتا، کسی طرح تو میں ان سب کو سمجھا دیتا کہ تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو۔ آپ اکیلے تھے، اور تھے لوط علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ، چند لوگ تھے جو ایمان لے کر کے آئے تھے لوط علیہ السلام کے اوپر، تو ایمان لے کر کے آئے تھے وہ تھوڑے ہی لوگ تھے، اور جو ان کی خاص بیوی تھی وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ اور انہوں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تم کیوں ایسی بے حیائی کرے جا رہے ہو جو کائنات میں کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام نے ان لوگ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، تو تم کیوں پھر دوسرا راستہ اپنا رہے ہو، اتنی بے حیائی کو اپنے سر لے کر کے آ رہے ہو۔ تو لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب لوط علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دے دو کہ تم کوئی انسانوں میں سے نہیں ہو، تم میرے بھیجے گئے ہوئے فرشتے ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم
جو ہیں مطلب فرشتے کہتے ہیں لوط علیہ السلام سے کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، تم ہرگز ہمیں انسان مت سمجھو۔ تو لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم کیا مطلب ہم فرشتے کیا، یہ تو تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، ناممکن ہے یہ، اب تم ٹینشن لینا چھوڑ دو، ایسا کر کے لوط علیہ السلام سے وہ فرشتے کہتے ہیں۔ اور اب ایک کام کرو، راتوں رات تم اپنے گھر والوں کو لے کر اور ایمان والوں کو لے کر اس ملک سے نکل جاؤ۔ تو لوط علیہ السلام جو تھے وہ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ ابھی تو رات ہونے میں کافی زیادہ ٹائم ہے، کیونکہ آپ ان کی اس بات سے سمجھ جائیے کہ کتنا زیادہ وہ ٹینشن میں ہوں گے، کتنا زیادہ وہاں پہ عذاب پھیلا ہوا ہوگا کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ رات ہونے میں تو ابھی بہت وقت ہے۔ جس میں یہ جو بحث تھی، یہ ساری جو قوم ان کے گھر کے باہر آئی تھی اور ان کی بیوی نے چغلی کری تھی، اور وہ جو قوم والے تھے وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے کس طرح سے بے حیائی کرنے پر اتر آئے تھے، تو یہ جو بات تھی یہ پوری رات چلی تھی، اور صبح ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت بچا تھا۔ تو جب فرشتے کہتے ہیں کہ اب لوط تم اپنے ایمان والوں کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، تو لوط علیہ السلام کو یہ بھی تھا کہ یہ مجھے نکلنے دیں گے اس طریقے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی نظریں جو ہیں وہ بند کر دیں گے، یہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، آپ ان میں سے کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے، اور پیچھے مڑ کر آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے ایسا کہہ دیا تھا کہ آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ کیونکہ جب کسی بستی پر عذاب آتا تھا نا، تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے کی، جیسے کوئی یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا قدرتی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اور کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر کے عذاب دیکھ سکے۔ تو اب لوط علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں سے کہہ دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر تو کسی کو بھی نہیں دیکھنا ہے، اور ان کو معلوم تھا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام ان کی قوم سے جو کہیں گے، مطلب قوم سے نہیں، جو ایمان والے ہیں، قوم میں سے جو ایمان والے ہیں، جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے تھے، ان سے کہیں گے تو وہ مان لیں گے، کیونکہ وہ ایمان لائے تھے، پکا ایمان لائے تھے نا، وہ جو کہتے تھے وہ ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، تو کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پر جو ان کی بیوی تھی، جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو ایک تھی کھجلی کہیں نہ کہیں، ان کو تکلیف تھی، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تکلیف تھی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور یہ جو بات تھی، یہ بات لوط علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی کہ تمہاری بیگم جو ہے وہ پیچھے مڑ کر کے ضرور دیکھیں گی، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ مجھے دیکھنا ہے پیچھے سے عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کی جو بیوی تھی، جب عذاب نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے، فرشتوں نے پہلی بات تو ان کو خبر دے دی تھی کہ ایک پتھر جب گرے گا تو ایک پتھر تمہاری بیوی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ برسائیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے تو چغلی کری تھی، وہاں چلو چھوڑ بھی دیا تھا، تو اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ اب پیچھے مڑ کر بھی ان کو دیکھنا ہے کہ عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کا ایمان بھی کمزور تھا، تو پھر اب فرشتے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ آپ تو راتوں رات نکل جائیے گا، باقی اس قوم پر عذاب جو آئے گا وہ صبح کے وقت آ جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ مطلب وہ بہت زیادہ پریشانی میں تھے اس وقت، تو ان کو یہی ٹینشن ہو رہی تھی کہ صبح تو بہت دیر میں ہوگی، قوم نہ جانے اور کتنے عذاب میں چلی جائے گی، اور ایسا کر کے جو لوط علیہ السلام تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جلدی ہو جائیں، زیادہ دیر نہ لگے، کیونکہ یوں ہی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا جب سے ان کی قوم نافرمانیوں میں تھی، تو بہت کم ٹائم بچا تھا صبح ہونے میں، کیونکہ ساری رات تو اسی جھگڑے میں نکل گئی تھی، اسی بحث میں نکل گئی تھی، بہت تسلیاں دے رہے تھے۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے حصے کو، زمین کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں سب چلتے ہیں، وہ والے حصے کو ہم نے پلٹ دیا، اور پلٹ کے نیچے کر دیا، اور پھر آسمان سے پتھر برسانا چالو کر دیے۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، مطلب جو علماء مصفرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے پتھر برسے پھر زمین پلٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا ترکیب سے بیان نہیں کیا ہے، یا تو پہلے زمین کو الٹا کیا، پھر مزید رسوا کرنے کے لیے انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشان زیادہ تھے پتھر کے، کیونکہ وہ جس پر جو سا پتھر جا کر لگنا تھا اس پتھر پر نشان تھا کہ یہ جو پتھر ہے یہ اس کمبخت پر جا کر کے لگے گا، اس نافرمان کے اوپر جا کر کے لگے گا۔ تو پتھروں پر بھی ایک نشان تھے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو دیکھنا تھا، انہوں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، ساری قوم والے آگے جا رہے تھے، جو ایمان والے تھے لوط علیہ السلام کے وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کی بیوی کو
اور انہوں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو ایک پتھر آسمان سے ٹوٹ کر، آسمان سے گر کر ان پر بھی آ کر کے لگا اور وہ وہیں پر ہی ہلاک ہو گئی، اس عذاب کا شکار ہو گئی وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو مشرکین تھے نا، یہ جو مشرکین ہیں مکہ کے ظالم ہیں، ان کو بھی بتا دیجئے کہ قوم لوط کی جو بستی تھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ جب یہ سفر میں جاتے ہیں نا تو عرب میں جو یہ واقعات ہیں نا سب پہلے سے ہی پڑھ لیتے ہیں، ساری ہسٹریاں ان لوگ کو معلوم ہوتی ہیں کہ قوم لوط پر کون سا عذاب آیا تھا، کب آیا تھا، قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا، ایسے کر کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بستیاں تم سے زیادہ دور نہیں ہیں، عرب والوں سے کہہ رہے ہیں یہ بات، اللہ تعالیٰ عرب والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیاں تم